بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ٹرمپ ایران جوہری معاہدے پر ایران نے امریکہ سے ضمانت مانگ لی۔ ایران امریکہ جوہری معاہدے سے پہلے ایران نے امریکہ کے آگے ایک نئی شرط رکھ دی۔ اعلیٰ ایرانی عہدیدار کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ان کے ملک نے گزشتہ ہفتے کو ہونے والی بات چیت کے دوران امریکہ کو آگاہ کیا ہے کہ وہ یورینیم کی افزودگی پر کچھ پابندیاں قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اسے مضبوط ضمانتوں کی ضرورت ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جوہری معاہدے سے دوبارہ دستبردار نہیں ہوں گے۔ عمان میں پہلے دورے کے ایک ہفتے بعد ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت کا دوسرا دور آج روم میں ہونے جا رہا ہے، جسے دونوں فریقین نے مثبت قدم قرار دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے فروری سے تہران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ کی مہم دوبارہ نافذ کی ہے۔ وہ اپنی پہلی مدت کے دوران 2015 میں ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے درمیان ہونے والے ایٹمی معاہدے سے 2018 میں دستبردار ہو گئے تھے اور ایران پر دوبارہ سخت پابندیاں عائد کر دی گئی تھیں۔ ٹرمپ کی دو شرائط کے درمیان کے سالوں میں تہران نے 2015 کے معاہدے کے تحت اپنے ایٹمی پروگرام پر عائد پابندیوں سے مسلسل تجاوز کیا۔ ان پابندیوں کا مقصد ایٹم بم تیار کرنا مزید مشکل بنانا تھا۔ سابق امریکی صدر جو بائیڈن، جن کی انتظامیہ نے 2015 کے معاہدے کو بحال کرنے کی ناکام کوششیں کی تھیں، تہران کی جانب سے اس ضمانت کے مطالبے کو پورا کرنے میں ناکام رہے کہ آئندہ کوئی امریکی انتظامیہ معاہدے سے دستبردار نہیں ہوگی۔ تہران احتیاط کے ساتھ مذاکرات کے قریب پہنچ رہا ہے۔ وہ کسی معاہدے تک پہنچنے کے امکان کے بارے میں شکوک اور ٹرمپ کے موقع پر شکوک و شبہات کا شکار ہے۔ ٹرمپ نے بارہا دھمکی دی ہے کہ اگر اس نے یورینیم کی افزودگی کے تیز رفتار پروگرام کو روکا نہیں تو ایران پر بمباری کی جائے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ کی یوکرین جنگ میں ثالثی سے دستبردار ہونے کی دھمکی۔ امریکہ نے یوکرین جنگ میں ثالثی سے دستبردار ہونے کی دھمکی دے دی۔ امریکی وزیر خارجہ نے پیرس میں یورپی اور یوکرینی حکام سے ملاقاتیں کی، جن میں یوکرین جنگ پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے نیٹو کے سربراہان سے بھی ملاقات کی اور جنگ بندی سے متعلق تجاویز پیش کی۔ ملاقات میں امریکہ نے تجویز دی کہ یوکرین کے کچھ پرانے علاقے روس کے کنٹرول میں رہ سکتے ہیں، جس سے دیر پا جنگ بندی ممکن بنائی جا سکتی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں روس اور یوکرین کے درمیان امن مذاکرات میں پیش رفت ہونی چاہیے، ورنہ امریکہ ثالثی سے پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو امید ہے کہ امریکہ کی تجویز کو قبول کر لیا جائے گا، جو یوکرین میں مستقل امن کی بنیاد بن سکتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں فلسطینی صدر کا 16 سال بعد شام کا پہلا دورہ، شامی صدر سے اہم ملاقات۔ فلسطین کے صدر محمود عباس 16 برس میں پہلی مرتبہ شام کے دورے پر دمشق پہنچ گئے۔ شام کے صدر احمد الشرع نے دمشق میں اپنے فلسطینی ہم منصب محمود عباس کا استقبال کیا۔ احمد الشرع نے پیپلز پیلس کے دروازے پر محمود عباس کا استقبال کیا۔ محمود عباس ریڈ کارپٹ پر چل کر محل میں داخل ہوئے۔ شامی ایوان صدر نے اطلاع دی کہ احمد الشرع نے شام کے وزیر خارجہ کی موجودگی میں محمود عباس اور ان کے ساتھ آنے والے وفد سے ملاقات کی۔ شامی حکومت نے بتایا کہ جون 2009 کے بعد یہ محمود عباس کا پہلا دمشق کا دورہ ہے۔ اس دورے کا مقصد شام فلسطین تعلقات پر تبادلہ خیال کرنا ہے، ان تعلقات کو مضبوط بنانا، شام میں فلسطینیوں کے لین دین کو آسان بنانا اور مشترکہ خطرات پر بات چیت کرنا ہے۔ اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی برائے فلسطینی پناہ گزینوں کے اندازوں کے مطابق 2011 میں تنازعہ شروع ہونے سے پہلے شام میں فلسطینیوں کی تعداد تقریباً 5,60,000 تھی۔ اقوام متحدہ کے ادارے کا اندازہ ہے کہ اس وقت ان کی تعداد 4,38,000 کے لگ بھگ ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی فوج کی غزہ میں بربریت، مزید 70 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ میں معصوم فلسطینیوں کا خون بہانے کا سلسلہ جاری ہے۔ تازہ حملوں میں مزید 70 فلسطینی شہید ہو گئے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق
غزہ کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی فوج کے حملے کے نتیجے میں مزید 70 فلسطینی جام میں شہادت نوش کر گئے۔ جنوبی غزہ کے شہر خان یونس میں ایک دکان پر ہونے والے اسرائیلی حملے میں 6 فلسطینی شہید ہوئے۔ خان یونس میں بمباری سے ایک ہی گھر کے 10 افراد بھی شہید ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق جنگ زدہ علاقے کے لوگ نفسیاتی طور پر ٹوٹ چکے ہیں کیونکہ اسرائیلی بمباری مسلسل جاری ہے اور امدادی سامان کی ناکہ بندی کی وجہ سے قحط کی صورتحال ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ خوراک WFP نے فوری انتباہ جاری کیا کہ غزہ کو ابھی خوراک کی اشد ضرورت ہے کیونکہ لاکھوں افراد قحط سالی کے خطرے سے دوچار ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی غزہ پر جنگ کے آغاز سے اب تک کم از کم 51,065 فلسطینی شہید اور 1,16,505 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب یمن میں تیل کی بندرگاہ پر امریکی فضائی حملے کے نتیجے میں جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 80 تک جا پہنچی ہے۔ رپورٹ کے مطابق یمن کے حوثی باغیوں نے کہا ہے کہ جمعرات کو راس عیسیٰ کی تیل بردار بندرگاہ پر امریکی فضائی حملے میں کم از کم 80 افراد ہلاک اور 150 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بحیرہ عرب میں امریکہ کے طیارہ بردار جہاز وینسن پر یمنی فوج کا حملہ۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ ساری نے بتایا ہے کہ بحیرہ روم اور بحیرہ عرب میں موجود امریکی طیارہ بردار بحری جہاز USS ٹرومین اور USS وینسن اور ان کے ساتھ موجود دیگر جنگی جہازوں کو متعدد میزائلوں اور ڈرون طیاروں سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ یحییٰ ساری نے بتایا ہے کہ یمن پر امریکی جارحیت 2 مہینے سے جاری ہے جس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر امریکی فورسز کی جارحیت میں اضافہ ہوا تو جوابی کارروائی میں بھی شدت آئے گی۔ دوسری جانب صوبہ اسینا میں امریکہ کے جارحیہ MQ-9 ڈرون طیارے کو بھی یمن کی فضائی دفاعی فورس نے مار گرایا۔ ادھر یمن کے فوج کے جوانوں نے مقبوضہ یافا کے بین الاقوامی ایئرپورٹ کے اطراف واقع ایک فوجی ٹارگٹ کو ذوالفقار بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ یمن کی مسلح افواج نے اعلان کیا ہے کہ فلسطینی عوام کی حمایت سے ذرا برابر پیچھے ہٹنے کا امکان تک پایا نہیں جاتا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ میں فلسطین سے یکجہتی جرم بن گیا، سینکڑوں طلبہ کے ویزے منسوخ۔ امریکہ میں صہیونی ریاست اسرائیل کے قابض فوج کے مقابلے میں مظالم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کرنا جرم بنا دیا گیا اور اس پاداش میں حکومتی سختیوں کے نتیجے میں سینکڑوں غیر ملکی طلبہ کے ویزے منسوخ کر دیے گئے۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکہ میں فلسطین کے حامی مظاہروں میں شرکت کا الزام لگا کر تقریباً 1500 سے زائد طلبہ کے ویزے منسوخ کیے گئے ہیں جو کہ غیر ملکی طلبہ کے لیے ایک نئی پریشان کن صورتحال بن گئی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ امریکی امیگریشن حکام نے تقریباً 1500 طلبہ کے ویزے منسوخ کر دیے ہیں جن میں اکثریت ان طلبہ کی ہے جو حالیہ دنوں میں فلسطینی عوام کے حق میں ہونے والے احتجاجی مظاہروں میں شریک ہوئے تھے۔ میڈیا رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکی حکومت کی جانب سے ان طلبہ پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے تعلیمی اداروں میں اسرائیل مخالف اور فلسطینی مزاحمتی تنظیم کی حمایت میں ہونے والی سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں جوہری مذاکرات ایران یورینیم افزودگی پر کچھ حدود قبول کرنے پر آمادہ آ گئے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایرانی آفیشل نے دعویٰ کی ہے کہ ایران نے اپنی یورینیم افزودگی پر کچھ حدود قبول کرنے کے لیے آمادگی ظاہر کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ضمانت مانگ لی کہ وہ معاہدے سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ دوسری جانب ماسکو میں روسی ہم منصب سے ملاقات کے دوران ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا تھا کہ ہم روس کے تعاون سے امریکہ کے ساتھ کسی معاہدے پر پہنچ سکتے ہیں۔ ادھر روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم ایران امریکہ مذاکرات میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں تجارتی جنگ میں امریکہ کا چین پر نیا وار، چینی بحری جہازوں پر بھی فیس عائد کر دی۔ برطانوی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکہ نے چینی بحری صنعت کے غلبے کو چیلنج کرنے اور ملک میں جہاز سازی کے شعبے کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے امریکی بندرگاہوں پر آنے والے
چینی بحری جہازوں پر فیس عائد کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ فیس 14 اکتوبر 2025 سے لاگو کر دی جائے گی، جس کے تحت چینی ملکیت اور آپریٹ کردہ جہازوں سے فی نیٹ ٹن $50 وصول کیے جائیں گے۔ یہ شرح آئندہ 3 برسوں تک ہر سال $30 کے اضافے کے ساتھ بڑھتی رہے گی۔ اس کے برعکس وہ جہاز جو چین میں تیار کیے گئے ہوں لیکن غیر چینی کمپنیوں کی ملکیت میں ہوں، ان سے ابتدائی طور پر $18 فی نیٹ ٹن وصول کی جائے گی اور ان پر آئندہ 3 برسوں تک ہر سال $5 کا اضافہ ہوگا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔